अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी 2018 और 2024 की जो ये हम देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम, इसकी बुनियादी फ़र्क, वो मरकज़ी फ़र्क जो किसी को नज़र नहीं आ रहा, वो मैं आपकी तवज्जो दिला दूँगा कि वो पीटीआई के हक़ में क्या चीज़ है 2024 में, जो जो आज भी पीटीआई को जो सहूलियात मैसर हैं, जो पीएमएलएन को मैसर नहीं थीं। यानी मैं आपको तवज्जो दिला देता हूँ। दूसरा ये है कि इंतखाबी जो है वो गहमा-गहमी आप यूँ कहिए ज़रा, उसमें अब एक अरूज आया है, वो रूटीन बनी है। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ आज निकले, उनकी रैली बहुत जोश, जो एक रवायती लाहौर का है वो देखने को मिला। उसके साथ ही बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो का जो खिताब अपनी पार्टी कारकुनों के साथ रहा वो भी बहुत अच्छा और हौसला अफ़ज़ा रहा, क्योंकि एक ये ठीक है कि हुकूमत आगे ज़ाहिर है कि नून लीग की बन रही है, लेकिन ये है कि उसके लिए एक अच्छी अपोजिशन का होना ज़रूरी है, और आसफा भुट्टो का निकल के बिलावल भुट्टो के साथ खड़ा होना ये बहुत अच्छा इनके लिए इसलिए हुआ कि अब ये एक टीम बनकर अगले 3 या 4 सालों में मुमकिन है मतलब एक अब अरसे का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, डिपेंडिंग है कितना हार्ड वर्क ये करते हैं, लेकिन ये एंटी नवाज जो एक रियलिटी मौजूद है ऑन द ग्राउंड, ये उसको ठीक ठाक हिस्सा उसका कैप्चर कर सकते हैं अब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन इंतखाबात में, इसमें हरगिज़ नहीं है। अभी वो शहर वो चल रहा है, उसका लंबा चलेगा, अभी 2-3 साल और चलेगा। बहुत से लोगों जो अभी तक जैसे इनकार कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, ऐसे लोग हैं ना अभी तक। इस तरह से जो लोग डिनाइल में रहेंगे मतलब एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी अब ये है, ये उसकी तरफ मैं चले जिक्र कर देता हूँ, फिर उसके बाद यानी पहली वाली बात कर लूँगा। कंस्पिरेसी थ्योरी जो नई है, कंस्पिरेसी थ्योरी नई ये है जी कि बस ये हुकूमत बनेगी और उसके बाद 16 महीने का टाइम मांगा है। एग्जैक्ट नाम महीने भी बता, नंबर ऑफ मंथ्स भी बता दिए हैं कि 16 महीने का टाइम है जी, और 16 महीने के अंदर उसके बाद फिर ये जो है सारा फिर सिस्टम रैप अप हो जाएगा, और उसके बाद पता नहीं कहाँ से और क्यों और क्या होगा, और इमरान खान जो है वो वापस आ जाएगा। यार पता नहीं किस दुनिया में ये रहते हैं, लेकिन बहरहाल अब क्या करें, वही ख्याली सतून है, उसके ऊपर वहम की चादर है, उस पर मैं बेरक्स है पूरी की पूरी दानिश। अच्छा, इसके साथ जनाब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं वो फ़र्क आपको बता दूं कि 2018 में जो हमने देखा था वो ये था कि एक तो था सिस्टम वर्सेस पीएमएलएन, जो मेन टारगेट था पीएमएलएन, सिस्टम वर्सेस पीएमएलएन, और वो पूरा यूनानिमसली एग्रीमेंट में था। विद इन द सिस्टम एन लीग का या नवाज शरीफ का कोई हमदर्द नहीं बैठे हुए थे। 2017 ऑनवर्ड्स आप शुरू कर दें, और फिर उसी साए में इलेक्शन हुए थे, तो सिस्टम एक तो हमलावर था। दूसरा, पीटीआई अपनी सारी सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया की माइट लेकर वो पीएमएलएन पर और खास तौर पे नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ पर वो अटैक कर रही थी विद फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा। यानी हजारों घंटे, लाखों घंटे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, एक ही प्रोपेगेंडा था, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, झूठी खबरें, अफसाने, मुगल्लजात, गालम गलोच। तो एक तरफ से सिस्टम वर्सेस यानी शरीफ फैमिली और पूरी पीएमएलएन, और दूसरी तरफ से सोशली एंड पॉलिटिकली पूरी एक फोर्स, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, प्रोफेशनल्स, वो हमलावर थे गालम गलोच लेकर। अच्छा, इस तरह 2024 में क्या है कि सिस्टम वर्सेस पीटीआई, वो जाहिर है जो उन्होंने किया था उसको जवाब मिलना था। एक तो है सिस्टम, सिस्टम भी यूनानिमसली उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो उनके हक में बिल्कुल एग्रीमेंट में था अगेंस्ट नवाज शरीफ। यानी पीटीआई के खिलाफ सिस्टम उस तरह से अगर आप याद करें तो उस तरह से, यानी पूरे सिस्टम में अगर आप सबको शामिल कर लें, यानी अदलिया भी शामिल कर लें, तो वो मामला नहीं है। इनको तो बड़ी रिलीफ मिलती ही चली गई है। 9 मई के बाद चीजें बदली हैं, उससे पहले तो रिलीफ था, और 9 मई के बाद आज की तारीख तक भी वो यानी उस तरह से आप रेगुलर मीडिया पे देखें ना, सारे के सारे उनके सपोर्टर बैठे हैं, उनको पूरी आजादी है। सोशल मीडिया पर देखें तो क्या एक तरफ से सिस्टम पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन क्या नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के कारकुनों की यह जिम्मेदारी लगाई है कि अब वो पीटीआई के और इमरान खान की जाती जिंदगी को निशाना बनाकर गालियां निकालें, गालम गलोच करें? यानी मरियम नवाज पे जो कीचड़ उछाली गई, नवाज शरीफ पे जो कीचड़ उछाली गई, वो तो फर्जी कहानियां थी ना। यहां तो हकीकत है, खावर मानेका के बयान उठाना है, और क्या करना है। खावर मानेका जो कुछ कह चुका है, आपने वो जो बातें खावर मानेका ने कही और बुशरा के हवाले से सामने हैं, उनका कोई हवाला आपने नवाज शरीफ के मुंह से सुना है किसी तकरीर में? मरियम नवाज शरीफ की किसी तकरीर में आपने कोई हवाला भी सुना है खावर मानेका का या बुशरा का कोई? या मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है, बाकी लोगों को देख लीजिए, राना सनाउल्लाह को देख लीजिए, ख्वाजा साद मतलब उसको ख्वाजा साद को देख लीजिए, शहबाज शरीफ को देख लीजिए, क्या उनकी तकरीरों में खावर मानेका के लगे हुए इल्जाम का कोई जिक्र आ रहा है? क्या पीएमएलएन का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, वहां से कोई आपको रिलीज टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे नजर आ रहा है कि पीएमएलएन बतौर पार्टी पॉलिसी
وہ خاور مانیکا کے بیانات کو لے کر کیچڑ اچھال رہی ہے دن رات. آپ نے دیکھا ایسا ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کو ابھی صرف سسٹم کا، اور سسٹم بھی وہ نہیں کہ یونانیمسلی ایگریمنٹ ہے، ابھی تک اس کے ہمدرد ہیں، اس کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو. سوشل میڈیا کا اور وہ ریگولر میڈیا کا جھوٹ اور گالم گلوچ اور پروپیگنڈا کا سامنا نہیں ہے. یہ ہے فرق. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام دوست جو اس وقت نواز شریف سے وہ بلند اخلاقیات کی عجیب و غریب توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کی تاریخ شروع کر دے یا وہ یہ کرے، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ صرف اس حقیقت پہ غور کریں. سال ہر سال آپ کے گھر میں، لندن میں ہو یا دنیا میں، آپ مطلب جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ تصور کریں نا کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آگے ان کے بچے ہیں، بہویں ہیں، مطلب ایک پورا آپ کا ایک معاملہ، اس کے سامنے ہر روز گالیاں دی جائیں، آپ کو ہر روز گالیاں دی جائیں، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے، ذلت کی جائے، ایک تو یعنی ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری. یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا. انسلٹ نہیں ہے، انجری ہے. تو اس بندے سے اب یہ توقع کرنا کہ وہ دیکھیے، وہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے کہ وہ جو کچھ اس پہ گزری ہے اور اس کی بیٹی پر گزری ہے، جو جب کیچڑ اچھالا گیا ہے، اس کے باوجود وہ پلٹ کر کیچڑ نہیں اچھال رہا. اس کے باوجود وہ اپنی پارٹی سے یہ نہیں کہہ رہا. اس کی پارٹی کے لوگوں کو، لاہور اس کا بیس ہے، اس کا جان ہے، یہاں پہ لوگوں کو گالیاں نہیں آتی، نہیں دے سکتے گالیاں. کیا تلخی کا جواب تلخی. آج ان کا وقت ہے. سسٹم جس حد تک بھی ہے اس کے خلاف ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا کے یہ بھی اب وہی کام کریں جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا تھا. نہیں کر رہے. یعنی اس کا حوصلہ ہے. یہ ایک فرق آپ کو بتا رہا ہوں، لیڈرشپ کا فرق. آپ دیکھیے پشاور میں کیا افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کا قتل کر دیا. یہ ہے عمران خان کی لیگیسی. سیاسی تنازع، سیاسی بحث، اور اس پر پی ٹی آئی کا نوجوان نے جھنڈا لگایا، وہ اتنا خلاف ہو گیا باپ نے اسے گولی مار دی. یہ ہے وہ تقسیم، بھیانک تقسیم، عمران خان کی لیگیسی. دوسری طرف یہاں نواز شریف کی آپ نے یہ دیکھ لیا. اچھا، اب آتے ہیں بلوم برگ کی جو رپورٹ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، آج پبلش ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 30 سال 30 ایئرز، بلکہ زیادہ، ان کا خیر ڈیکیڈز ہے، لیکن اگر ہم ٹھیک کریکٹ ایگزیکٹلی جائیں تو 1990 سے بات شروع ہوگی تو پھر 34 سال ہو گئے ہیں. تو بلوم برگ نے بہرحال جو رپورٹ چھاپی وہ یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں نواز شریف کی حکومت جب رہی ہے، وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہترین رہی ہے. سب سے بہترین دور نواز شریف کا دور تھا، اکانومی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے. باقی جتنے بھی دور آئے، پیپلز پارٹی کا رہا ہو، جنرل مشرف کا دور رہا ہو، عمران خان کا دور رہا ہو، اس میں ان کا اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ اب گواہی بلوم برگ نے دے دی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بلوم برگ کو بھی اب لفافہ کہا جائے گا، ادھر بھی گالیاں دی جائیں گی. جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کا، یہ الزام لگتا ہے نا، میں اس کو الزام ہی کہوں گا. اگر ایک آدمی خود کو تعلیم یافتہ کہتا ہے، پڑھا لکھا کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ بلوم برگ کی اس رپورٹ پر بھی تیار نہیں ہے یقین کرنے کو، اور یہاں بھی وہ سمجھتا ہے کہ لفافے چل گئے ہیں، تو پھر آپ شک ہی کر سکتے ہیں نا کہ اس کا تعلیم سے تو پھر علم سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے آدمی کا، کہاں سے پڑھا لکھا ہی آ گیا. تو یہ جو جتنا سپورٹ بیس ہے، ان میں جو ظاہر ہے واقعی پڑھے لکھے ہیں وہ تو اب خاموش ہیں، کیا کہیں. لیکن باقی جھوٹ بریگیڈ جو ہے وہ اس کو بھی کہے گی کہ یہ غلط ہے. تو آپ کو جب انٹرنیشنلی اس طرح کی وٹنس مل رہی ہوتی ہیں، لوکل آپ کو یہ تو یار پھر اعتبار کر لیں، آپ اس آدمی کو موقع دیں. آپ کے سامنے آج بھی اس کا کردار ہے کہ وہ پلٹ کے گالی نہیں دے رہا گالی. اس بات کو، یعنی اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا، اب آگے آتے ہیں کہ یہ دفعہ 144 کا یہ جو لگی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور میں، بالکل ہی مزہ کا خیز پابندی ہے. میں حیران ہوں، یقین نہیں آ رہا مجھے کہ کیا واقعی یہ پابندی لگائی ہے. آج ہی کے دن ریلیز ہو رہی ہیں، آج یعنی الیکشن سے اب کیا کتنے دن رہ گئے ہیں، 14-15 دن رہ گئے ہیں دفعہ 144 کا لگنا. اور پھر یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر لطیف کھوسا کو اگر روکنا ہے، اس کے لیے پورے شہر پہ دفعہ 144 لگانے کی کیا ضرورت ہے. یعنی کیا یہ نگران حکومت جو اب جا رہی ہے، کیا یہ شرارتیں کر رہے ہیں؟ یعنی کیا یہ آنے والے انتخابات کو بلا وجہ مزید متنازع بنانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی مجھے یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی لاجک اس کو تسلیم نہیں کرتی. الیکشن ہو رہے ہیں، آج ہی ریلی نکلی ہے، مختلف پارٹیاں نکال رہی ہیں نا، آپ نے دفعہ 144 کیسے کر دی؟ لطیف کھوسا کو روکنے کے اور سب میں نے اب گزارش کی کہ طریقے موجود ہوتے ہیں. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا کوئی ہمدرد ہوگا جس نے یہ تجویز دی ہوگی 144 والی، لاجک اس کو ڈیفائی کرتی ہے. اچھا، اب وہ جو گہما گہمی انتخابات کی بہرحال وہ نظر آنے لگ گئی ہے، چونکہ ہمارے پاس
انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی خیر کوئی ایسا سچ نہ گلی گلی محلے گاؤں گاؤں شہر شہر نہ یہاں پہ تھیٹر ہوتے ہیں نہ کوئی ایسے میوزک فیسٹیولز ہوتے ہیں. تو انتخابات بنیادی طور پہ ہمارے وہ تفریح کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں. اب لیڈر جو ہے اس کا بات کرنا میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, ایک خاص انداز میں بات کرنا یہ بہت آرٹ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یعنی انٹرٹین بھی کرنا ہے, ہنسانا بھی ہے, جذباتی بھی کرنا ہے, ارادے بھی باندھنے ہیں, دلوں کو بھی جیتنا ہے, یہ مذاق نہیں ہوتا. تو وہ تقریریں وہ فن اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مظاہرے. آج میں نے اس کا ذکر دوبارہ سے اس لیے کیا کہ مریم نواز تو خیر اپنی جگہ وہ وہ تو تقریباً اب پرفیکشن پہ آئی پڑی ہیں تقریر میں. نواز شریف کا خیر اپنا ایک انداز ہے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اپنا ایک انداز تھا. اس طرح سے آج میں نے دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ آصفہ بھٹو نے آج اپنی پارٹی کارکنوں سے جو خطاب کیا اس کے اینڈ میں انہوں نے ایک بڑی لے کے ساتھ ایک دھن میں انہوں نے آپ یوں کہیے کہ نعرے لگوائے کہ بھٹو کی نواسی, آگے سے وہ ان کے کارکن جواب دیتے تھے, پھر وہ ایک اور بات کرتی تھیں, پھر کارکن آگے سے جواب دیتے تھے. تو بڑا ایک جس طرح سے وہ ایک بہت خوبصورت اس کا ردم بنا, اس کا ایک بڑا اچھا ردم بنا. تو اچھا ہے کہ یہ گہما گہمی جو ہے وہ ہو. اور پی ٹی آئی کے ساتھ لطیف کوسا کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ گہما گہمی سے زیادہ گرما گرمی ہے, تو وہ گرما گرمی بھی ہے. لیکن جس کو بھی اس صورتحال پہ تشویش ہے اور وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی عقل داڑھ نکل آئی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ جب آپ نعرے سن کے اور فیک پروپیگنڈا, جھوٹا پروپیگنڈا دوسروں کے ساتھ جب ہوتا تھا تو آپ ہنسا کرتے تھے, آج خود پہ گزر رہی ہے. تو اب یہ میچورٹی آئے گی آپ میں. پی ٹی آئی تو اوور ہے, دیٹ از اوور. لیکن مطلب ہے کہ اس سیاسی شعور کو, جذباتی شعور کو یہ تھوڑے بہت دھچکے جو ہے یہ کم از کم ان کو سمجھ بھی دلائیں گے اور فہم میں کو اضافہ بھی کریں گے. میں ویلاگ ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں, اتنی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمسایوں کے ساتھ تجارت, خاص طور پہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات, ایران کے ساتھ اچھے تعلقات, افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات, چین کے ساتھ مزید ڈیپتھ میں جانا. ہمارے پاس سب سے زیادہ سیزنڈ اور میچور آدمی نواز شریف ہے, اور بہت خوشی کی بات ہے, خیر کی خبر ہے کہ وہ وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں. اور وہ جو شر ہے ہماری سیاست میں, جو زہر گھول دیا ہے پی ٹی آئی کا, جو شعور ڈیولپ ہوا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی اب آہستہ آہستہ یہ زہر ہم نارمل ہونے کی طرف واپس لوٹیں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.